بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جیسا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آن لائن انگلش کلاسز کا آغاز کریں گے، تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا کلاس ہے جو کہ ایک انٹروڈکٹری کلاس ہوگا، جس کے اندر میں اپنا انٹروڈکشن کرواؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو کورس ہے انگلش کا، ان کے جو کورس آف کانٹینٹس ہے، یعنی جو سلیبس ہے کہ کون کون سے ٹاپک ہم کور کریں گے، جو کہ آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے، بیسک چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اور ٹائم۔ فرینڈس، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ انگلش بول نہیں سکتے، جو لوگ انگلش لکھ نہیں سکتے، وہ نالائق ہے۔ دیکھیے، انگلش ایک لینگویج ہے، جس طرح پشتو ایک لینگویج ہے، جس طرح اردو ایک لینگویج ہے، جس طرح چائنیز لینگویج ہے۔ انڈیا میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر تقریباً ٹوٹل مور دین 1600، یعنی 1600 سے اوپر لینگویجز ہیں انڈیا کے اندر بولے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لینگویجز ہیں دنیا کے اندر۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمیں ایبل ہونا چاہیے کہ ہم ان سب لینگویجز کو ہم لرن کریں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بٹ انگلش ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، اور سب لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ اور اگر آپ یہ میں آپ کے ساتھ کلیئر کر دوں، اگر ہماری دیکھ لیں، ہماری جو مادری زبان ہے وہ پشتو ہے، ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، تو انگریز نہ پشتو بول سکتے ہیں اور نہ وہ انگریزی بول سکتے ہیں، نہ وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ نالائق ہے۔ انگریز بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ آپ چائنیز چلے جائیں، بہت سارے چائنیز ایسے بھی ہیں جو انگلش بول نہیں سکتے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ نالائق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن انگلش ہم سب کے لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو پشتو آتی ہو، آپ پشتو بول سکتے ہیں، آپ اردو بول سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ امریکہ چلے جائیں یا باقی یورپ کسی کنٹری آپ چلے جائیں، وہاں پر وزٹ کریں، تو وہاں آپ کو انگلش کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ وہاں آپ پھر ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے اردو میں یا پشتو میں، کیونکہ دے کانٹ اسپیک اردو ان انگلش۔ تو وہاں آپ کے لیے پھر آپ کو انگلش کی یاد آئے گی۔ تو انگلش اگر آپ کو آتی ہے، آپ انگلش اف یو کین اسپیک انگلش، اف یو کین رائٹ انگلش، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر دنیا میں کسی جگہ بھی چلے جائیں، کوئی شخص اگر آپ سے کنٹیکٹ کریں، تو اگر وہ کسی بھی کنٹری سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی کنٹری سے، کسی بھی کنٹری سے اگر اس کا تعلق ہو، اور آپ کو ایون اگر یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ کس کنٹری سے اس کا تعلق ہے اور کون سی زبان وہ بولتے ہیں، لیکن اگر آپ کو انگلش آتی ہو تو آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں چونکہ لینگویجز نہیں ہوا کرتی تھی، اگر آپ سٹون ایج دیکھ لیں، ہیومن ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں، سٹون ایج کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سویلائزیشن آباد نہیں تھی دنیا کے اندر، لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، ان کے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، خوراک وہ ایک ماڈرن نہیں تھے، سیپینس ہیومن نہیں تھے۔ آج تو ہم سیپینس ہیں، ہمارے پاس ایک کنسیپٹ ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے، وہ اس ٹائم کوئی لینگویج نہیں تھا، وہ پتھروں کے ذریعے کچھ لکھتے تھے، سمبلس، پھر وہ ایک دوسرا آتا تھا، وہ دیکھتا تھا، تو وہ پھر اس کو سمجھانے کے لیے پھر وہ دوبارہ کچھ لکھ دیتا تھا، تو وہ اس طرح بات کرتے تھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج کل ہمارے پاس لینگویجز ہے، ہائی لیول لینگویجز ہے، انگلش ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج ہے، پشتو ہمارے پاس ایک لینگویج ہے، اردو ایک لینگویج ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ انگلش کو جو ہے وہ لرن کرنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی آج کل کے دور میں، اور آپ انجوائے بھی کریں، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو
80% بکس جو ہے وہ انگلش میں پبلش ہوتی ہے، کیونکہ انگلش جیسے میں نے کہا کہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہر جگہ بولی جاتی ہے اور ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش آتی ہے، آپ انگلش بول سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، تو آپ ہر بکس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی نیوز پیپر کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ ہر کنٹری میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہر کنٹری میں انگلش نیوز پیپر اویلیبل ہے، ہر کنٹری میں ان کے اپنے بھی نیوز پیپر ہیں، لیکن ان کے انگلش بھی ہے۔ ہمارے کنٹری کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو ڈان نیوز پیپر ایک بہت فیمس نیوز پیپر ہے، وہ انگلش میں ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا میں چلے جائیں آپ، امریکہ چلے جائیں، خیر وہ تو انگلش کنٹریز ہیں، تو ہر کنٹریز کے اپنے انگلش جو ہے نیوز پیپر بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو انگلش آتی ہو، آپ انگلش بول سکتے ہیں، آپ انگلش لکھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ساری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو انگلش بول سکتے ہیں، انگلش وہ لکھ سکتے ہیں۔ ایون اگر میں انگلش بول سکتا ہوں، میں آپ سب سے چھوٹا ہوں عمر میں انگلش لکھ سکتا ہوں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور انگلش کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ نے میٹرک کیا ہے یا آپ نے ایف اے سی کیا ہے، آپ ایون آپ 7 پاس کیا، آپ نے 8 پاس کیا ہے، تب بھی آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انگلش کے لیے آپ کو کچھ ان کے کچھ رول ریگولیشن ہے، وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے، اور 1-2 مہینے کے کلاسز ہے وہ آپ کو لینے پڑیں گے، پھر پریکٹس آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے آپ کے لیے وہ چیزیں لرن کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ چیزیں اسی لیے ضروری ہیں۔ دیکھیے ہماری مادری زبان، جیسا میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ ہماری جو مادری زبان ہے وہ ہے پشتو۔ ہم پشتو سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر ایک دوسرے سے، یعنی تقریباً میری 20 سال 23 سال عمر ہے، تو میں بچپن سے لے کر آج تک میں ہمارا ایک ماحول ہے یہاں پر کریٹ ہے، ہم روزمرہ زندگی میں ہم جو کمیونیکیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہم پشتو میں کرتے ہیں۔ ایون اگر آپ سرچ کریں تو پشتو کا، جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے بھی، لیکن جہاں تک میں نے سرچ کیا ہے کہ پشتو کا کوئی گرامر نہیں ہے، پشتو کا کوئی گرامر بالکل نہیں ہے، پھر بھی ہم بول سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس طرح ایک انوائرمنٹ اپنے لیے کریٹ کیا ہے کہ ہم شروع سے لے کر آج تک جو ہے وہ انگلش بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہمارے لیے انگلش گرامر جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ویسٹرن چلے جائیں تو بہت سارے انگریز ہیں جو انگلش گرامر ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن وہ ان کا جو ہے وہ مدر ٹنگ ہے، نیٹیو لینگویج ہے انگلش ان کا، تو وہ بالکل فلوئنٹلی انگلش بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایون انگلش کا تو گرامر بھی ہے، انگلش کا گرامر ہے، کوئی بھی شخص پاکستان میں انگلش سیکھ سکتا ہے۔ ایون انگریز، اگر آپ انگریز کو یہ ٹاسک دے دے کہ آپ 1 مہینے یا 2 مہینے کے اندر آپ پشتو لینگویج سیکھ لیں، تو وہ 1000 سال میں بھی نہیں سیکھ پائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پشتو کا کوئی گرامر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے، آپ کو ذہن میں یہ چیزیں رکھنی چاہیے۔ اچھا سٹارٹ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری کلاس ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے انٹروڈکشن سے۔ نام آپ کو پتہ ہوگا میرا، میں پھر بھی ریپیٹ کرتا ہوں، مائی نیم از کلیم عزیز، اور میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے کمپیوٹر انجینئرنگ، اور پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا ای میل ایڈریس ہے kaleemaziz@gmail.com، اور نیچے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، تو آپ ان چیزوں کے تھرو میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کورس آف کانٹینٹ، ہم دیکھیں گے کہ اس کورس کے دوران ہم کون کون سے ٹاپک کور کریں گے، کون کون سی چیزیں ہم لرن کریں گے۔ فرینڈس، اس کورس کو میں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ بالکل کمپلیٹلی بیسک سے میں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بالکل جو ڈیفینیشن ہے کہ واٹ از گرامر ڈیفینیشن، تو بالکل میں نے ڈیفینیشن سے سٹارٹ کیا ہے کہ گرامر کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو ہم اس سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ واٹ از الفابیٹ،
انگلش میں الفابیٹ کیا ہوتے ہیں؟ انگلش میں الفابیٹ ہوتے ہیں نا، اے ٹو زیڈ، اے بی سی ڈی ای ایف جی، اس طرح زیڈ تک الفابیٹ ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ الفابیٹ کیا ہے، اینڈ ہاؤ مینی الفابیٹ ان انگلش لینگویج، اور انگلش میں کتنے الفابیٹ ہے. ہم دیکھیں گے کہ انگلش کے اندر واول کون سے الفابیٹ ہے اور کنسوننٹ کون سے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ورڈ کیا ہوتا ہے، کلاس کیا ہوتا ہے، پریس کیا ہوتا ہے، اور سنٹینس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت کمپلیٹلی بیسک چیزیں ہیں. پھر ہم جو یہ ہمارا پہلا پیج ہوگا یہ یہاں تک. اس کے بعد ہم یہ 1 منٹ میں ہائی لائٹ کر لوں. یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارا پہلا پیج ہوگا. اس کے بعد یہاں سے لے کر پارٹس آف پیچ سے لے کر کہ وٹ از پارٹس آف پیچ. تو ہمارے پاس ٹوٹل 8 پارٹس آف پیچ ہے. ناؤن کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ہم ناؤن کے ٹائپس ڈسکس کریں گے. پھر دوسرا ٹائپ ہے پروناؤن، پروناؤن کے ٹائپس. پھر ورب، اس کے ٹائپس. پھر ایڈورب، اس کے بعد ایجیکٹیو. اوکے، یہ اس کے ساتھ ڈی بھی ہے لیکن ڈی اس میں سائلنٹ ہے، تو آپ ایڈجیکٹیو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے ایجیکٹیو. اس کے ساتھ ہم ڈگریز آف ایجیکٹیو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. پھر پریپوزیشن کو ڈسکس کریں گے. پھر کنجنکشن کو ڈسکس کریں گے اور انٹرجیکشن کو. تو 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے، تو یہ 8 ہمارے پاس پارٹس آف پیچ ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا دوسرا پیج. ان کو ہم دوسرے پیج میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے، میں اس یہاں سے ڈائریکٹ بھی شروع کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ بیسک چیزیں آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہم ٹینسز سٹارٹ کریں گے. ٹینسز کیا ہے ہمارے پاس، کہ واٹ از ٹینسز، اور ہاؤ مینی ٹینسز ان انگلش لینگویج، کہ ٹینسز کیا ہے اور انگلش لینگویج میں کتنے ٹینسز ہیں. تو ہمارے پاس ٹوٹل 12 ٹینسز ہیں. ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جسے ہم سمپل پریزنٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. اس کے بعد پاس انڈیفینٹ ٹینس جسے ہم سمپل پاس ٹینس بھی کہہ سکتے ہیں. فیوچر انڈیفینٹ ٹینس جسے ہم سمپل فیوچر ٹینس بھی کہتے ہیں. اس کے بعد پریزنٹ کنٹینیو ٹینس، پاس کنٹینیو ٹینس اور فیوچر کنٹینیو ٹینس. ٹھیک ہے، پھر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پاس پرفیکٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس. پھر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس، پاس پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس. تو یہ ہمارا جو ہے وہ تیسرا پیج ہوگا یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تیسرا پیج ہوگا. اچھا، یہاں تک تو میں نے آپ لوگوں کے لیے کورس ڈیزائن کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر آپ کور کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت بگنر ہیں. تو ہم دیکھیں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا، وقت ہوگا، تو ہم کچھ ایڈوانس ٹاپک ہے جسے ہم ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نیوز پیپر میں اگر آپ دیکھ لیں تو نیوز پیپر میں 50% ایکٹیو ہوتے ہیں اور 50% جو ہے وہ پیسو وائس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اگر ٹائم ہوگا تو ایک اور کچھ ٹاپکس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. یہ والے ٹاپک، تو ان سارے ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے اس کورس کے دوران. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور 80% لوگ ان ٹاپکس کو صحیح یوز نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں دیکھوں گا اگر آپ لوگ کور کریں گے، آپ لوگ کام کریں گے، پریکٹس کریں گے چیزوں کو جلدی آپ اگر فاسٹر ہوں گے، کیونکہ آپ جو ہے وہ اگر لرن کر پائیں گے تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو بھی ہم کور کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کورس آف کانٹینٹ تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں. آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے جو ہم نے خاص کر اس کورس کے لیے ہم نے کریٹ کیا تھا، تو آپ وہاں پر بھی جو ہے اپنا آپ کا جو ریمارکس ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو، واٹ ایور کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ ہم لرن کر رہے ہیں تو آپ بالکل اپنے ذہن سے، اپنے دل سے یہ خوف نکال دیں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں، یہ سوال کروں گا یہ میرے لیے
ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کوئری ہو، تو آپ وہاں پر وداؤٹ ہیسیٹیشن کر سکتے ہیں. تو پھر ہم اگلے کلاس سے باقاعدہ آغاز کریں گے، اور تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.